بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اللہ آپ کو اجر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا مضمون ہے فتح مکہ، مدینہ سے مکہ کا سفر اور پیش آمدہ مشکلات کا مکمل واقعہ مشتمل مکمل تاریخی و سیرتی مضمون۔ تمہید۔ فتح مکہ کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم اور مبارک دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا رخ فرمایا، ایک ایسے شہر کی طرف جہاں سے آپ کو جلا وطن کیا گیا تھا، جہاں آپ اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، مگر نبی کریم کا دل انتقام سے پاک تھا۔ اپنے صبر، معافی، رحم اور حکمت کا وہ اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ باب 1، صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک۔ صلح حدیبیہ کی بنیاد۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں اس وقت ہوئی جب نبی عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے۔ قریش نے آپ کو روک دیا اور مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جس میں 10 سالہ امن شامل تھا۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں کمزور تھا، مگر اس کے اثرات بڑے وسیع نکلے۔ معاہدہ کی خلاف ورزی۔ صلح حدیبیہ کے تحت یہ طے پایا تھا کہ عرب قبائل میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو، اور جو قریش کے ساتھ۔ اس بنیاد پر بنو خزاع علیہ السلام مسلمانوں کے حلیف بنے اور بنو بکر قریش کے۔ کچھ ہی عرصے بعد قریش نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاع علیہ السلام پر حملہ کیا اور انہیں سخت نقصان پہنچایا۔ باب 2، نبی کا فیصلہ اور مشورہ۔ قریش کو موقع دینا۔ نبی کو خبر ملی تو اپنے قریش کو پیغام بھیجا کہ وہ تو بنو خزاع علیہ السلام کو خون بہا دیں، معاہدہ ختم سمجھا جائے۔ قریش نے انکار کیا اور ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ معاہدہ بحال ہو، مگر کامیابی نہ ملی۔ صحابہ کرام کا جذبہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اب بھی انتظار کریں، ہمیں اجازت دیجیے ہم مکہ پر چڑھائی کریں۔ نبی نے تدبر اور خاموشی سے فیصلہ کیا کہ اچانک حملہ ہوگا تاکہ خون ریزی کم ہو۔ باب 3، مدینہ سے روانگی۔ لشکر کی تیاری۔ نبی نے 10,000 مجاہدین کو جمع کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم، طویل سفر، مگر ایمان کی حرارت نے سب کو مضبوط رکھا۔ نبی نے رازداری کے لیے حضرت ابو قتادہ کو مدینہ میں چھوڑا۔ راستے کی مشکلات۔ گرمی کی شدت، پانی کی قلت اور مکہ کے قریب قریش کا خدشہ، مگر نبی نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور سفر کو جاری رکھا۔ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے بھی تھے۔ باب 4، مر الزیران اور ابو سفیان۔ رات کا منظر۔ جب لشکر مر الزیران پہنچا، نبی نے 10,000 چراغ روشن کرنے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی حوصلہ شکنی ہو۔ ابو سفیان حضرت عباس کے ہمراہ آئے اور لشکر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایمان کی روشنی۔ حضرت عباس نے انہیں نبی کی خدمت میں پیش کیا، اپنے انہیں معاف کیا اور فرمایا، جس نے ابو سفیان کے گھر پناہ لی وہ محفوظ ہے۔ اس حلم و کرم نے ابو سفیان کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ باب 5، مکہ میں داخلہ۔ عاجزی کے ساتھ داخلہ۔ نبی نے سر کو جھکایا، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے جھنڈے کے نیچے حضرت سعد بن عبادہ تھے، جنہوں نے کہا، آج انتقام کا دن ہے۔ نبی نے ان سے جھنڈا لے کر حضرت علی کو دیا۔ امن کا اعلان۔ اپنے فرمایا، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ قریش کو عام معافی دی گئی۔ باب 6، خانہ کعبہ کی تطہیر۔ بتوں کا خاتمہ۔ نبی نے بیت اللہ میں جا کر 360 بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور جاق الحق و زیق الباطل کی آیت پڑھی۔ صحابہ کی آنکھیں خوشی سے چھلک اٹھیں۔ باب 7، سابقہ مظالم کی یادیں۔ شیب ابی طالب۔
نبی نے اس شہر میں قدم رکھا جہاں ان کے خاندان کو 3 سال تک مقاطع کا سامنا رہا۔ بھوک، پیاس، درد، سب کچھ یاد آیا۔ طائف کا واقعہ۔ نبی کے دل میں طائف کا درد تازہ تھا، مگر اس سب کے باوجود اپنے بد دعا نہ کی، صرف معافی کا پیغام دیا۔ باب 8 صحابہ کرام کی قربانیاں۔ حضرت بلال کی اذان۔ جس شہر میں انہیں گرم ریت پر گھسیٹا گیا، وہی بلال آج کعبہ کی چھت پر اذان دے رہے تھے۔ حضرت علی، حضرت زبر۔ جنگ کی قیادت، نبی کا تحفظ، دشمن کی صفوں کو توڑنا، سب صحابہ کرام کا کردار عظیم تھا۔ باب 9 عام معافی۔ نبی کا خطاب۔ اے قریش، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کریم ہیں، ابن کریم ہے۔ آپ نے فرمایا، عزیب وافن تم الفلقاق جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ باب 10 اثرات و نتائج۔ اسلام کی فتح۔ پورے عرب میں اسلام پھیلنے لگا۔ طائف، یمن، بحرین اور دیگر مقامات سے وفود آنے لگے۔ اسلام کی روشنی دلوں میں گھر کر گئی۔ نظام عدل و مساوات۔ مکہ میں انصاف، توحید، رحم اور شریعت کا نفاذ ہوا۔ باب 11 مدینہ واپسی۔ اہل مدینہ کا استقبال۔ نبی جب واپس مدینہ پہنچے تو انصار نے نعتیں پڑھ کر استقبال کیا۔ طلع البدر علینا۔ اختتامیہ ہمارے لیے سبق۔ ایک صبر کی طاقت، نبی نے انتقام کے بجائے معافی دی۔ 2 حکمت کا استعمال، بغیر اعلان حملہ کیا تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ 3 اسلام کا پیغام، عدل، رحم، معافی اور رواداری۔